ہمارے تک جو معلومات پہنچتی ہیں، بچے اکثر بالغ بھی ہوتے ہیں تو وہ خیال نہیں کرتے، گھر میں صبح بھی ناشتہ بھی بن رہا ہے بچوں کے لیے، دوپہر کو گھروں میں کھانے بھی بن رہے ہیں اور شام کو کھانے بھی بن رہے ہیں، بازاروں میں ہوٹل بھی کھلے ہوئے ہیں اور وہاں کسی پردے وغیرہ کا اہتمام ہی نہیں، اڈوں پہ چلے جائیں تو وہاں جناب سر عام ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو پھر ہم اندھے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمتیں نظر ہی نہیں آ رہی کہ یہ کتنی رحمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان میں ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ یہ وقت ہے، یہ گھڑیاں ہیں، یہ تو گزر جائیں گی۔ یہ کچھ دن پہلے ہمارے پیر خانے عرس مبارک تھا تو میں اس آخری نشست میں حاضر تھا۔ وہاں ہمارے ایک پاکستان کے بہت بڑے ایک روحانی بھی شخصیت ہیں اور بہت بڑی علمی بھی شخصیت ہیں، وہ تشریف لائے تو خطاب کے دوران انہوں نے ایک بڑا عظیم واقعہ سنایا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ ہمارے پاکستان کے کسی اور وائز، کسی خطیب کے حوالے سے، انہوں نے کسی عالم دین کے حوالے سے واقعہ سنایا کہ وہ اجمیر شریف گئے زیارت کے لیے، حاضری کے لیے گئے پاکستان سے اجمیر شریف، یہ ہندوستان میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد ان کا دل چاہا کہ یہاں جو گدی نشین ہیں دربار شریف کے، تو میں کچھ گھڑیاں ان کے پاس جا کے بیٹھوں۔ تو وہ ان کے پاس آئے تو دیکھا ان کے بچے باہر ایک آستانے پہ میدان تھا تو اس میں کھیل رہے تھے عصر کے بعد۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ کھیل رہے تھے۔ پھر مغرب کی اذان ہوئی، ہم مسجد میں آئے، جب ہم مسجد کے صف پر بیٹھے تو میں نے دیکھا وہ بچے بھی مسجد کے صف کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اذان کے بعد میں نے وہ جو گدی نشین تھے اجمیر شریف کے، ان سے پوچھا یہ بچے ابھی کھیل رہے تھے وہاں میدان میں، گراؤنڈ میں، انہوں نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے آگے صف میں بیٹھ گئے؟ اب وہ بچے پیر خانے کے تھے، وہ گدی نشین کے اپنے بچے تھے، تو انہوں نے بڑی عظیم بات کہی، یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہمارے خاندان کی عرصہ دراز سے ایک روایت ہے کہ ہمارے بڑے بھی، ہماری عورتیں بھی اور ہمارے بچے بھی، انہوں نے کبھی بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی اذان کے بعد وضو نہیں کیا، انہوں نے جب بھی وضو کیا ہے اذان سے پہلے ہی کر لیا ہے۔ یہ جن بچوں کو آپ صفوں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ وہاں میدان میں کھیل رہے تھے، یہ بچے وضو کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جن لوگوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے انہوں نے اس اہتمام کے ساتھ تربیت کی ہے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تربیت چیز کیا ہے، ہمیں صرف اس چیز کا شوق ہے کہ ہمارے بچے ہمیں پیسے لا کے دے دیں، بس ہمارا بچہ پوری دنیا سے کامیاب ہے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے بچے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے، وہ جو رزق لا رہے ہیں وہ کیسے کما رہے ہیں، کبھی اس کی ہم نے خبر نہیں لی۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ انتہائی برکتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے لیے سے مبارک ہے، جس نے اس مہینے میں روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی رمضان مبارک میں جو چیزیں اس نے چھوڑنی تھی اس نے چھوڑ دی۔ مثال کے طور پہ انسان روزے سے ہے تو پھر وہ کسی کو گالی نہ دے، انسان روزے سے ہے تو پھر وہ غیبت نہ کرے، انسان روزے سے ہے تو پھر وہ جھوٹ نہ بولے، انسان روزے سے ہے پھر وہ دھوکہ نہ دے، انسان روزے سے ہے تو پھر وہ کسی اپنی آنکھوں کو کسی بد نظری کی طرف نہ لے کے جائے۔ جس نے اس طرح روزے رکھے، پھر من قام رمضان ایمانا و احتسابا، پھر اس نے اہتمام کے ساتھ نماز تراویح بھی ادا کی، قرآن مجید نماز تراویح میں سنا اور نماز تراویح پڑھی اس نے۔ فرمایا اس طرح کے جو دو لوگ ہیں، میرا آقا کریم نے ارشاد فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، وہ عید پڑھنے کے لیے مسجد میں اس حال میں داخل ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کی زندگی میں گناہ رہتے ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو نوجوان میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں اپنے بچوں سے یہ بات کہوں گا اور بالخصوص اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے یہ بات کہوں گا، اس رمضان المبارک میں کچھ چیزیں صرف ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ کی دوستیاں ہیں، جہاں آپ دوستوں کے ساتھ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اس مہینے میں دوستیوں کو چھوڑ دیں۔ اور اس مہینے میں یہ جو موبائل کا کثرت سے استعمال ہے، موبائل کو ہمیشہ کے لیے، یہ جو پورا مہینہ ہے 24 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ کو خیر بات کہہ دیں۔ اور اگلی بات جو بڑی ضروری ہے، ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں، خدا کے لیے ایک مہینے کے لیے ٹیلی ویژن کی، ٹی وی کی جان چھوڑ دیں۔
اور یہ جو ہمارے پاکستان میں جو پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے ہوتے ہیں، ہم ویسے ہی گھروں میں صبح لگا دیتے ہیں یا افطاری کے ٹائم ہم لگا لیتے ہیں، اور وہاں خواتین بے پردگی کی حالت میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ آپ صرف یہ رمضان المبارک ان چیزوں کو چھوڑ کے یہ رمضان المبارک گزاریں، عید کے دن آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اس مہینے میں کتنی زیادہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا ہے۔ یہ جو اہتمام عمل ہے نا، اہتمام عمل، یہ نور عمل کا سبب ہے۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا میرا روزہ ہے بھی کہ نہیں، اس کو کوئی حلاوت حاصل نہیں ہوتی، کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی، اور جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں لگتا یار یہ بندہ روزے سے ہے، کہ ہمارے اندر اعمال۔ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، اب شادی ہونی ہے 6 ماہ بعد، تیاریاں ہم پہلے دن سے شروع کر دیتے ہیں، 6 مہینے پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں، کپڑے بھی آ رہے ہیں جناب، زیور بھی آ رہا ہے، اور برتن بھی ہم لا رہے ہیں، اور سوٹ بھی سلوا رہے ہیں، پوری تیاریاں۔ شادی کے قریب دنوں میں پھر جناب مہمانوں کو بٹھانا کہاں پہ ہے، میرج ہال کون سا بک کروانا ہے، کھانا کیسا بنانا ہے، مینیو کیا ہے۔ تو جب شادی کا ٹائم آتا ہے نا تو پھر ہم مکمل طور پہ ریلیکس ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اہتمام پہلے کیا ہوتا ہے، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح رمضان المبارک اگر آپ اہتمام کے ساتھ گزاریں گے تو پھر اس کی جو نور ہے، اس کی جو نورانیت ہے، اس کی جو روحانیت ہے، وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ہم صبح سحری کیسے کر رہے ہیں، شام کو افطاری کیسے کر رہے ہیں، دن رمضان مبارک کا دن کیسے گزار رہے ہیں، اور پھر عید کے دنوں میں جب عید کا دن آئے آپ کہیں گے یار رمضان شریف گزر ہی گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر کیسے آپ کو حلاوت حاصل ہوگی؟ اس لیے اس مہینے کو اہتمام کے ساتھ گزاریں اور آداب کے ساتھ گزاریں۔ اب اگلی بات جو ضروری ہے، ہمارے ہاں آہستہ آہستہ صدقات و خیرات کا جو نظام ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ وہ ملک یا وہ شہر یا وہ دیہات یا وہ محلے یا وہ گھر جن میں سخاوت کا رواج کثرت سے ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں رزق کی کشادگیاں بھی کثرت سے عطا فرمائی ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس بات کو، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، یا ملک کی سطح پر دیکھیں، جن ملکوں میں سخاوت کا رواج زیادہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی کثرت بھی زیادہ ہے، اور جن علاقوں میں بخل ہے اور سخاوت کا رواج نہیں، ان علاقوں کی پسماندگیاں چیک کریں، وہاں رزق کی وہ کثرت بھی نہیں۔ یہ پاکستان کے 4-5 صوبے ہیں، سب سے زیادہ آپ کا پنجاب خوشحال ہے، اور وہ اس لیے خوشحال ہے کہ یہااں سخاوت کا رواج زیادہ ہے۔ ہم چونکہ دوسرے علاقوں میں گھومتے پھرتے ہیں تو وہاں سخاوت کا رواج اس لیول کا نہیں، تو آپ دیکھ لیں پھر رزق کی کثرت بھی یہاں زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں میں نے خود بھی یہ چیز دیکھی، اور آپ نے بھی شاید کئی مرتبہ دیکھی ہوگی، مجھے رمضان المبارک کے کچھ دن مدینہ منورہ میں گزارنے کا شرف حاصل ہوا کچھ سال پہلے، تو میں نے نیت کی کہ میں کچھ پیسے یہ مسجد نبوی شریف کے قریب جو ہوٹل ہیں وہاں جمع کروا دوں گا کہ یہاں جو لوگ سحری افطاری کرنا چاہتے ہیں وہ سحری افطاری کریں۔ تو تقریباً میں نے 10 ہوٹل گھومے، کسی نے میرے سے پیسے پکڑنے کے لیے جو حامی نہ بھری، کہا ہمارے ہوٹل تو پورے مہینے کے لیے بک ہو چکے ہیں۔ وہاں کے لوگ پورے ہوٹلوں کو پہلے ہی بک کروا دیا گیا کہ جتنے مرضی آ کے لوگ سحری کریں، جتنے مرضی لوگ آ کے افطاری کریں، ہم مہینے بعد اس کا بل دے دیں گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے آپ کے پاکستان کے لوگ ہیں جو سعودیہ میں کام کر رہے ہیں، وہاں کام تو گھر کا 1-2 آدمی کر رہا ہے، لیکن کئی گھر سعودیہ بھی پیسے کما رہا ہے، اس کے اندر بھی رزق کی وہ کثرت ہے، اس کی وجہ سے دوسرے ملکوں کے لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ اس کی جہاں دوسری وجوہات بھی ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں سخاوت کا بہت بڑا رواج ہے۔ ہم افطاریوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں اگر کوئی افطاری کا اہتمام ہوتا بھی ہے تو اگر کوئی امیر آدمی افطاری کروا رہا ہے تو وہ صرف امیروں کو بلاتے ہیں۔ یہ کچھ سالوں سے ایک نیا ٹرینڈ ہم نے چلایا ہے، سیاسی افطاریاں کرواتے ہیں ہم۔ بلاؤ جی ایم این اے صاحب نے بلا لو، ایم پی اے صاحب نے بلا لو، وزیر صاحب نے بلا لو جناب، ویڈیو والوں کو بلا لو، کیمرہ آ گیا جناب، ہلا ہو گئی۔ ان میں سے اکثر جو آپ کے مہمان خصوصی ہوتے ہیں وہ روزے سے ہی نہیں ہوتے۔ اور سب سے میں نے ایک مرتبہ یہ بات بیان کی تھی کہ حضور کے حدیث مبارک ہے، سب سے برا ولیمہ جو اللہ کو ناپسند ولیمہ ہے، حالانکہ ولیمہ حضور کی سنت ہے، لیکن وہ ولیمہ ناپسندیدہ ہے اللہ کے ہاں جس پہ کسی غریب نے کھانا نہ کھایا ہو۔
اسی طرح وہ افطاریاں بڑی عظیم افطاریاں ہیں جہاں غریب روزے دار بیٹھ کے روزہ افطار کرتے ہیں، یا جہاں متقی لوگ بیٹھ کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں حدیث مبارکہ حضرت سلمان فارسی اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کی افطاری کروائی اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے ایک روزے کی افطاری کی وجہ سے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو جس کا روزہ افطار کروایا گیا اللہ اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں لاتا، اس کے روزے کا ثواب بھی اللہ اسے عطا فرماتا ہے جو افطاری کروا رہا ہے۔ اور اسی طرح حضور کے حدیث مبارکہ ہے جو بڑی عظیم حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس نے میری رضا کے لیے کسی کا روزہ افطار کروایا، اللہ کی رضا کے لیے کسی نے روزہ افطار کروایا تو وہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر سے جام پیے گا، اور پھر جنت کے جانے تک، جنت کے داخلے تک اسے پیاس نہیں محسوس ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے یہاں عبادات کتنی بڑی عبادات ہیں۔ پھر کوشش کریں خدا کے لیے، میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ کیمرے کی لعنت سے بچ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے ہم نے کبھی کبھی کوئی افطاریاں کروانی ہوتی ہیں تو اس پہ تصویریں ہم بنا رہے ہوتے ہیں، کوشش کریں ان چیزوں سے بچیں۔ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ آپ لوگوں سے پیسے وغیرہ لے کے سامان لے کے پھر وہ لائنیں بڑی بڑی لائنیں لگوا کے اور وہ چیزیں سامان بانٹ رہی ہیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ کسی کی عزت نفس سے نہ کھیلیں۔ جتنا آپ صدقات و خیرات یا افطاری میں اللہ کی رضا کو شامل رکھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور اتنی ہی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور کوشش کریں خاص افطاریاں بھی کریں، آپ کسی خاص مہمانوں کی، اعز و اقربا کی بھی افطاریاں کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب اتنا ہی ہے جتنا کسی غریب آدمی کو افطاری کروانے کا، ثواب میں کمی کوئی نہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ امیروں کے ہاں تو ہمیشہ ہی بہت زیادہ کثرت سے ٹیبلوں پہ کھانے ہوتے ہیں، غریبوں پہ تو کبھی کبھی سجتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ غرباء کو زیادہ افطاریوں کا سامان، یا ہمارے ہاں روڈ پہ جو مسافر چل رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں افطاری پہنچا دیں، رکشوں پہ افطاریاں دے دیں، جو موٹر سائیکل پہ افطاری کو گھر نہیں پہنچ رہا ان تک افطاری کا سامان پہنچا دیں، یا اپنے محلوں میں دیکھیں جو غریب لوگ ہیں اور ان کی افطاریوں پہ بڑا کوئی دسترخوان نہیں لگتا تو افطاریوں کا سامان ان کے گھروں میں پہنچا دیں، تو یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہ مبارک مہینے میں دو قسم کے آدمی ہمیں اتنے فون سننے پڑتے ہیں کہ ہم بعض وقت تنگ آ جاتے ہیں۔ دو قسم کے مسئلے اس مہینے میں ہم سے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یار ساڑھے کہتے زکوٰۃ تو جان چھٹ جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نعوذ باللہ جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور کے حدیث میں مبارکہ ہے اگر میری امت کے امیر لوگ ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کریں تو میری امت سے غربت ختم ہو جائے۔ اس کی پھر دو وجہ ہیں، یا تو آپ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کر رہے، یہ امت زکوٰۃ پوری ادا نہیں کر رہی، یا پھر صحیح جگہوں پہ ادا نہیں کر رہی۔ کہتے ہیں گلو لاؤ جان چھڑاؤ، مستحق نہیں ڈھونڈتے ہم، اور جو مستحق ہوتے ہیں وہ بیچارے ویسے ہی رہ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ زکوٰۃ کھا جاتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو بڑی ایمان افروز ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے اوپر پہلی مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوئی، پہلی مرتبہ، پہلے غریب تھے تو پہلی مرتبہ ان پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، اللہ نے نواز دیا۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو صحابہ کو ڈیوٹیاں لگی تھی بھی آپ نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، تو ایک صحابی اس صحابی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ جی آپ کی زکوٰۃ میں 1 سالہ اونٹنی جو ہے وہ بن رہی ہے، آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ میں اتنا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب زکوٰۃ بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، کہ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا کہ میں زکوٰۃ دینے کے قابل بن گیا۔ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ، شاید آپ میں سے بھی کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے، کیا یہ کم شکر ہے اللہ کا، یہ اللہ کا کم کرم ہے کہ انسان زکوٰۃ کھانے والا ہو پھر اللہ اس کی زندگی میں وہ گھڑیاں لائے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، اللہ اس کو اتنا مال دے دے وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا۔ اور پھر اگلی بات انہوں نے بڑی شاندار فرمایا اس سے زیادہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ نے میرے مال میں سے اپنا حصہ پسند فرمایا ہے کہ میں اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکالوں۔ اور پھر دیکھیں ان لوگوں کے شوق اور ان لوگوں کے جذبے، انہوں نے کہا میں 1 سالہ اونٹنی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی نہیں دوں گا،
جو 1 سالہ اونٹنی ہے وہ نہ دودھ دیتی ہے نہ وہ سامان اٹھا سکتی ہے، تو میں 5 سالہ اونٹنی جو صحت مند، توانا اور تندرست ہوگی وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دوں گا۔ اور جو صحابی زکوٰۃ لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں، حضور نے تو 1 سالہ اونٹنی مانگی ہے جو تمہارا نصاب بن رہا ہے، میں 5 سال کی اونٹنی آپ سے نہیں لے سکتا۔ لیکن ایک بات ہے، حضور ادھر پڑوس میں ہے، تم ایسے کرو تم خود جا کے پیش کرو حضور خدمت میں۔ تو انہوں نے وہ توانا، صحت مند، فربا اونٹنی 5 سال کی، حالانکہ ان کے نصاب کی نہیں تھی بنتی، وہ پکڑ کے گئے اور جا کے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ہم اس قابل کب تھے کہ ہم زکوٰۃ نکالتے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا، ہمیں اتنی رزق کی کثرت دی کہ آج ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا شکر یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرے مال میں سے اپنا حصہ پسند فرمایا، اس لیے میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں اللہ کے راستے میں۔ تو یہ جو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، پہلے اس بات پہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو زکوٰۃ لینے والوں میں نہیں بنایا، زکوٰۃ دینے والوں میں بنایا۔ اور دوسرا اس بات پہ شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے مال میں سے اللہ نے اپنا حصہ پسند فرمایا۔ تو حضور بڑے خوش ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں 1 سالہ اونٹنی دینا میں نے پسند نہیں کی، میں نے کہا وہ دودھ بھی نہیں دیتی اور وہ سامان بھی نہیں اٹھا سکتی، تو یہ 5 سالہ صحت مند اونٹنی میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ پھر حضور خوش بھی ہوئے اور حضور نے دعا بھی دی۔ تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے تو اس مہینے میں پوری زکوٰۃ نکالیں اور مستحق لوگوں کو ڈھونڈیں اور صدقات و خیرات میں کثرت کریں، اس ماہ صیام کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کر کے اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔